بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 159 میں سپارہ نمبر 18 سے سورہ مومنون کی منتخب کردہ آیات 58 سے لے کر 60 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالی و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا، ربط و تعلق آیات کو ذکر کیا جائے گا، کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرتے ہوئے دیگر مفسرین کرام کے مختلف اقوال ذیشان کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، والذین هم بآیات ربهم یؤمنون۔ آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں۔ علماء و مفسرین کرام ان آیات مقدسہ کا پہلا تعلق ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں کفار اور دنیا پرستوں کے گمان کا ذکر کیا گیا، اب ان آیات مقدسہ میں اہل حق کے ایمان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ دوسرا تعلق ان آیات مقدسہ کا یوں بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں بتایا گیا کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالی کے ہیبت اور ڈر اور جلال سے سہمے رہنے والے ہیں۔ اب ان آیات میں ان پیارے بندوں کی نشاندہی فرمائی جا رہی ہے کہ وہ لوگ کون ہیں۔ وہ لوگ دراصل وہ ہیں جو انبیاء علیہم السلام پر ایمان لاتے ہیں۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، والذین هم بآیات ربهم یؤمنون۔ یہاں سے رب تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا ذکر فرما رہے ہیں، ان کی نشانیاں ذکر کی جا رہی ہیں کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو اپنے رب کی آیات یعنی قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، یصدقون اور اس کی تصدیق کرتے ہیں، والذین هم بربهم لا یشرکون اور وہ لوگ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، یعنی اس کے غیر کو ساتھ شریک نہیں کرتے، والذین یؤتون یعطون ما آتوا اعطوا من الصدقۃ والاعمال الصالحہ اور وہ لوگ دیتے ہیں جو دیتے ہیں صدقات میں سے اور کرتے ہیں جو نیک اعمال میں سے کرنے والے افعال ہیں، وقلوبہم وجلۃ اور ان کے دل خائف ہیں، خوف زدہ ہیں، لرزاں ہیں، یہ کہ کہیں ان کی یہ نیکی قبول ہی نہ کی جائے، انہم الی ربہم راجعون اور بے شک یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ انہم کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ اس سے پہلے لام جر کو مقدر مانا جائے گا، گویا اصل عبارت ہوگی لی انہم، ان کے خوف کی وجہ کیا ہے؟ خوف کی وجہ یہ ہے کہ کہیں یہ نیکی قبول ہی نہ ہو، لی انہم الی ربہم راجعون اور انہوں نے لوٹنا بھی اپنے رب کی طرف ہے۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ یہاں سے رب تعالی مومنین کی صفات اور ان کی شانیں ذکر فرما رہے ہیں۔ اولاً 4 انبیاء علیہم السلام کا ذکر نام کے ساتھ فرمایا گیا، پھر ان کی نافرمان قوموں کی کفریہ خصلتیں بیان کی گئیں۔ انبیاء میں نوح، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون اور حضرت عیسیٰ ابن مریم
یعنی نجی اللہ، کلیم اللہ، وزیر کلیم اور مسیح کا ذکر کیا گیا۔ کفار اقوام کی کفریہ خصلتوں میں سے 4 خصلتیں ذکر کی گئیں۔ فتقطعوا، یہ کہ انہوں نے دین انبیاء چھوڑ کر اپنی مرضی کے باطل مذہب بنا کر قوم کو فرقے اور حزب بنا دیا، اتحاد ملی کو پارا پارا کر۔ دوسرا فارحون، یعنی مغرور اور ظالم اور خوش ہوئے اپنے اس عمل پہ۔ تیسرا غمرتہم، یہ کہ سرکشی میں بدمست ہو گئے۔ اور چوتھا ایحسبون، کفار کی خوش گمانی کا ذکر فرمایا گیا کہ یہ فرقہ باز گروہ راہ حق سے دور، تبلیغ انبیاء سے نفور، نہ دین حق کا کچھ بگاڑ سکے نہ اہل ایمان کا، بلکہ اپنے ہی اعتقادی اتحاد کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے فرقے بناتے رہے، مگر دین حق کے شیدائی انبیاء علیہم السلام کے فدائی روز اول سے تا قیام قیامت خلوص و محبت، زہد و تقوی کی خشیت اور ایمان و عرفاں، سخاوت و جیلان، رجوع اللہ کے احکام، ان کی عادت حمیدہ، خصلات حنفیہ، طبعیات سعیدہ، مزاجیات زکیہ میں اس طرح قائم دائم ثابت و صادق چلے آ رہے ہیں کہ ہر زمان و مکان، ہر ابتلاء و امتحان میں ہر امت مومن ہر نیکی میں سارعون بن گئے اور ہر انعام میں سابقون بنا دیے گئے۔ خشیت ان کے باطن میں، اشفاق ان کے ظاہر میں، ایمان ان کے دماغوں میں، توحید ان کے سینوں میں، سخاوت ان کے جسموں میں، عبادت ان کے اعضاء میں، وجلت ان کے قلبوں میں، رجوع اللہ ان کے عقیدوں میں اس طرح سرایت کر گیا کہ ان کا وجود نقشہ ایمان اور دفتر معرفت رحمان بن گیا، اور بندہ مومن قاری سے قرآن، مومن سے ایمان، عارف سے عرفان لگنے لگا اور نظر آنے لگا۔ یہی سب کیفیات دین الہی کا مجموعہ کاملہ اور ضابطہ اور صادقہ ہے۔ ان ایمانیات کو علیحدہ علیحدہ الذین سے بیان فرمانے میں 4 اہمیتوں کا بیان مقصود ہے۔ اولاً تو یہ کہ ہر مومن کی تکمیل ایمانی ہی ان ایمانی خصلتوں سے ہے، اور دوسرا یہ کہ یہی دین حق کے بنیادی عقائد ہیں، اور تیسرا یہ کہ انہی خصائل حمیدہ سے ازلی اشرفیت، ابدی افضلیت اور دنیاوی اکبریت اور اخروی اکبریت کی عطائے قائمہ اور بقائے دائمہ نصیب ہوتی ہے۔ ان آیات کی ترتیب نے بتایا کہ خشیت ہو تو اشفاق کی سعادت ملتی ہے، اور اشفاق سے ایمان کی توفیق، اور ایمان ہو تب ہی توحید مفید ہوتی ہے۔ توحید کی امانت بندہ مومن کے سینے میں ہو تب ہی عبادت و سخاوت قبول ہوتی ہے، اور جب بندے کو عبادت مقبول اور سخاوت محمود نصیب ہو جائے تب ہی دل میں رجوع اللہ کے قرب کا شدت خوف اور وجلہ عظیم نصیب ہوتی ہے۔ اور مشفقون ربانی وہی خوش نصیب ہیں جو اپنے رب تعالیٰ کی تنزیلی، تکوینی، عرشی، فرشی، صفاتی، اصولی و فروعی تمام آیتوں پر قلب و زبان، عقل و اذہان کے ساتھ ان کی تصدیق کرتے ہیں۔ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، یعنی وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات یعنی قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی تصدیق کرتے ہیں۔ آیات الہی کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں۔ اس کی 8 قسمیں ہیں۔ تنزیلی یعنی تمام کتب و صحف کا کلام الہی، تکوینی یعنی زمین و آسمان بلکہ خود وجود انسان میں عقل والوں کے لیے قدرت کی بڑی آیات ہیں۔ تیسرے نمبر پہ عرش اعظم، پھر فرش عظیم، پھر ذاتی، پھر صفاتی، پھر اصولی، پھر فروعی، پتے پتے میں قدرت الہی کے آیات و نشانات ہیں۔ آیات تنزیلیہ اور تکوینیہ کو صرف بصارت نظری اور نظارت چشمی سے دیکھنا ایمان نہیں، یہ تو بدیہی ہے، کفار بھی دیکھتے رہتے ہیں، بلکہ بصیرت فکری اور فراست استدلال سے آیات کبریائی کو دیکھنا ایمان ہے۔ اسی لیے کامل ایمان والے وہ ہیں جو تنزیل کی تصدیق، تکوین کی تحقیق، ذات کی تسلیم، صفات کی تائید، وجود خاکی و عرشی میں تدبر آفاق میں تفکر کرتے ہیں، تقدیر پر یقین رکھتے ہیں اور تدبیر پر تعمیل کرتے ہیں، حکمت پر غور کرتے ہیں، اور انہی لوگوں کا ایمان ہے
اور وہی لوگ ہیں جو اپنے رب تعالیٰ کے ساتھ والذین ہم بربہم لا یشرکون کسی کو شریک نہیں بناتے، نہ توحید ربوبیت میں، نہ خالقیت میں، نہ توحید الوہیت میں، نہ شرک جلی سے، نہ شرک خفی سے۔ توحید باری تعالیٰ کی 6 حقیقتیں ہیں: وحدت ربوبیت، وحدت خالقیت، وحدت مالکیت، وحدت حاکمیت، وحدت ملکیت و قابضیت، اور وحدت الوہیت۔ ان میں سے پہلی 5 کو کفار بھی مانتے ہیں۔ کفار عرب اللہ تعالیٰ کو رب کائنات، مالک، حاکم، قابض مانتے ہیں، لیکن یہ ظالم و بدبخت کفار توحید الوہیت کو نہیں مانتے، کیونکہ اس میں کسی کا زور نہیں لگتا، بڑی آسانی سے اپنے بتوں کو گھڑیس لیتے ہیں اور بتوں کو الہ مان لیتے ہیں۔ یہ ایسی کاذبانہ ڈٹھائی اور بے انصافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حلیمی، رحیمی، کریمی نہ فرماتا یا فرمائے تو ایک ساعت بھی کوئی مشرک زمین پر نہ ٹھہر سکے، کیونکہ جب تک کوئی شخص توحید الوہیت کو نہ مانے، اگرچہ تمام صفات وحدانیت کو قلب و زبان کے عقیدے سے مان لے، مگر مومن نہیں ہوگا۔ مومن صرف وہی بندہ ہے جو ہر صفت میں اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانے، نہ شرک جلی و ظاہری کرے، نہ شرک خفی و باطنی کرے۔ والذین یؤتون ما آتوا، یہاں سے رب تعالیٰ اپنے بندوں کی اگلی صفت بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو انہیں رزق دیا جاتا ہے وہ اس سے عطا کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اور نیک اعمال اور صدقات و خیرات وہ کرتے رہتے ہیں۔ ان آیات کی تفسیر کے اندر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک قراءت یأتون ما آتوا بھی منقول ہے، یعنی عمل کرنے میں جو کچھ کرتے ہیں وہ اس میں صدقات، نماز، روزہ اور دیگر تمام نیک اعمال شامل ہو جاتے ہیں۔ اسی قراءت کی رعایت کرتے ہوئے مفسر علام نے والاعمال الصالحہ سے تفسیر کی ہے۔ مشہور قراءت کے مطابق اگرچہ یہاں ذکر صدقات کا ہی ہوگا، مگر بہرحال مراد عام اعمال صالحہ ہیں، جیسا کہ ایک احادیث مبارکہ میں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے اس آیت کا مطلب رسول اللہ سے دریافت کیا کہ یہ کام کر کے ڈرنے والے وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے یا چوری کرتے ہیں؟ آپ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے صدیق کی بیٹی، یہ بات نہیں، بلکہ وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور صدقات دیتے ہیں، اس کے باوجود اس سے ڈرتے رہتے ہیں کہ شاید ہمارے یہ اعمال اللہ کے نزدیک ہماری کسی کوتاہی کے سبب قبول نہ ہوں۔ ایسے ہی لوگ نیک کاموں میں مسارعت اور مسابقت کرتے ہیں۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو نیک عمل کر کے اتنے ڈرتے تھے کہ تم برے عمل کر کے اتنا نہیں ڈرتے۔ اور اگلی صفت ان لوگوں کی بیان کی وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، ان کے دل جو ہیں وہ لرزاں رہتے ہیں، خادہ رہتے ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ وہ جانتے ہیں انہیں رب کی جانب لوٹنا ہے، اور اگر ان کے اعمال میں کوتاہی رہ گئی، اس کوتاہی کی وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر لرزہ اور خوف جاری و ساری اور طاری ہے۔ آئیے طلبہ کرام ان آیات مقدسہ میں مفسرین کرام کچھ اقوال کرتے ہیں۔ والذین کے اندر 2 قول ذکر کرتے ہیں۔ اکثر نے فرمایا کہ یہ مومنین کی صفات کے لیے ہیں اور یہی درست ہے، اور بعض نے کہا پہلے جو 2 الذین ذکر کیے گئے ہیں مشفقون اور یومنون متقین کے لیے ہیں، اور دوسرے 2 الذین میں یہ الذین فاسقین کے لیے ہیں، اور یہ قول غلط ہے۔ آیات ربہم کے حوالے سے 3 قول ذکر کرتے ہیں۔ اکثر نے کہا یہاں آیات سے تکوینی، تنزیلی، عرشی، فرشی، آفاقی، فلکیاتی، قدرت حکمت کی سب نشانیاں مراد ہیں، اور بعض نے کہا صرف آیات تنزیلیہ مراد ہیں یعنی وحی کا کلام الہی، اور بعض نے کہا صرف آیات تکوینیہ مراد ہیں یعنی نشانات قدرت و حکمت۔ لا یشرکون کے معنی میں 2 قول ہیں۔ اکثر نے فرمایا یہاں شرک جلی و خفی دونوں مراد ہیں، اور یہی درست ہے، اور بعض نے کہا یہاں صرف شرک خفی مراد ہے کیونکہ شرک جلی کی نفی یومنون سے ہو چکی ہے۔ یؤتون ما آتوا کی قراءت میں 2 قول ہیں۔ اکثر کی قراءت میں یؤتون ما آتوا ہے ایتا سے، یہی قراءت درست ہے،
اور آیت کا ترجمہ ہے وہ صدقہ بانٹتے عطا کرتے ہیں، اور بعض کی قراءت ہے یا اتون ما آتوا، اب ترجمہ ہوگا کہ وہ جو لوگ عمل کرتے ہیں، اور یہ قراءت شاذ ہے۔ انہم کی قراءت میں دو قول ذکر کرتے ہیں، اکثر کی قراءت انا ہے اور یہی درست ہے، اور بعض کی قراءت میں انا ہے۔ راجعون کے حوالے سے بھی دو قول ذکر کرتے ہیں، اکثر نے فرمایا رجوع قیامت کا ذکر ہے اور یہی قول درست ہے، اور بعض نے کہا رجوع کا معنی بار بار عبادت کرنا ہے، اور یہ قول غلط ہے، اس لیے کہ انہم الی ربہم میں عقیدے کا ذکر کیا جا رہا ہے نہ کہ عمل کا، اور بار بار عبادت عمل ہے نہ کہ عقیدہ۔